بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بول چکڑالہ بول کی ٹیم آج چکڑالہ میں ہے اور تھانہ چکڑالہ کے سینئر ایڈوکیٹ ڈسٹرکٹ کورٹس میاں والی جو سیاست میں بھی سرگرم ہیں اور ڈسٹرکٹ کورٹ میاں والی میں وکالت بھی کرتے ہیں، آج ہم ان کے پاس آئے ہیں تاکہ ان سے کوئی بات چیت کی جائے۔ ملک خان زمان اوان صاحب، آپ ڈسٹرکٹ میاں والی میں نہ صرف سینئر وکیل ہیں بلکہ چکڑالہ کی سیاست میں بھی آپ کا نام ہے، لیکن وکالت تو فل ٹائم جاب ہے، تو آپ سیاست کو کیسے وقت دے پاتے ہیں؟ جی بالکل، وکالت فل ٹائم جاب ہے۔ جو سیاست ہے وہ فیملی وائز انہیرنٹ ہو رہی ہے ہمارے گھر میں۔ تو پہلے قبل ازیں مجھ سے پہلے میرے چچا زاد بھائی تھے، وہ فل ٹائم لیتے تھے سیاست کو، اور میں کورٹ میں اپنا آفس فل ٹائم کر لیتا تھا۔ ان کے ڈیتھ کے بعد اب فل ٹائم مجھے سیاست میں دینا پڑتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوکلی پالیٹکس کی وجہ سے جو آفس میٹرز ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، لیکن جو آفس میٹرز ڈسٹربنس کی بات ہے، آج بھی مجھ سے کوئی پوچھے تو میں جو پریفر کروں گا وہ اپنے میں علاقہ کی پالیٹکس کو اور علاقہ کے مسائل کو اور علاقہ کی عوام کو پریفر کروں گا اپنے وکالت کے پروفیشن پہ۔ آپ کئی سالوں سے میاں والی شہر میں وکالت کرتے ہیں جبکہ سیاست چکڑالہ میں کرتے ہیں، آپ کی خواہش تو ہوگی کہ چکڑالہ بھی گاؤں سے شہر بن جائے۔ جہاں تک میری خواہش کا تعلق ہے، یہ صرف خواہش نہیں ہے، میرے اور میرے علاقے کی عوام کی یہ ضرورت ہے کہ چکڑالہ اپ گریڈ ہو جائے۔ آپ لوگوں کی ٹیم کے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک موٹیویشنل پروگرام شروع کیا ہوا ہے اور ایک اویئرنیس ان پبلک دے رہے ہیں کہ چکڑالہ کو اپ گریڈ کیا جائے اور چکڑالہ کے گاؤں کو شہر کی سہولیات، شہری زندگی کی سہولیات، تعلیم کی صورت میں، صحت کی صورت میں ضرور ملنا چاہیے۔ یہ اب خواہش کی حد تک نہیں ہے بلکہ ایک انتہائی اہم ضرورت کی حد تک ہے۔ خان زمان اوان صاحب، ہم ایک عرصے سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ تھانہ چکڑالہ کی شخصیات کی سیاست پہاڑ کے اس طرف کے سیاسی وڈیروں کے آس پاس گھومتی رہتی ہے۔ کیا چکڑالہ کے عوانوں میں کوئی بھی بڑے قد کا آدمی نہیں ہے؟ نہیں، یہ بات غلط ہے۔ چکڑالہ کے عوان ٹرائب میں آپ کمپیریزن کر لیں ایم پی ایس کے ساتھ، ایم این ایس کے ساتھ، ڈسٹرکٹ میں ٹوٹل جو پچھلے 20 سال سے 2 ڈیکیڈ سے لاٹ آئی ہے ایم پی ایس کی، ایم این ایس کی، ان سے کئی گنا زیادہ قدآور شخصیات ہیں۔ صرف پرابلم یہ ہے جو میں فیل کرتا ہوں کہ ہم لوگ آپس کی تقسیم میں بٹی ہوئی ہیں، لیکن اب جو آپ ایشو لے کے آئے ہیں وہ ایک آپس کی تقسیم سے مبرہ ہے اور اس سے اوپر ہے۔ اس ایشو کو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپس کی تقسیم ہے، آپس کی ہمارے ڈفرینسز ہیں، اس سے بالاتر ہو کر اس ایشو کو پریویل کرنا چاہیے اور اس ایشو کو ان سب تقسیم سے، سب جو ڈفرینسز ہمارے ہیں ان سے بالاتر ہونا چاہیے۔ چکڑالہ کے سیاسی وڈیروں میں آپس میں شدید اختلافات ہیں، جس کا خمیازہ تھانہ چکڑالہ کی 2 لاکھ آبادی محرومیوں کی صورت میں بھگت رہی ہے۔ تو آپ کے پاس کوئی ایسی تجویز ہے کہ تھانہ چکڑالہ کے سیاسی وڈیرے ایک پلیٹ فارم پر عوام کی محرومیوں کے لیے متحد ہو جائیں؟ دیکھیں، کچھ ایشو ایسے ہیں جن پہ یہ تقسیم ہے یا جو پارٹیزم ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں تک علاقے کی اپ گریڈیشن کی بات ہے، جہاں تک علاقے کا تحصیل کی بات ہے، شہر بن جانے کی بات ہے، میرے خیال میں ایک اس میں موسٹ امپارٹنٹ ایشو یہ ہے کہ اس پہ ہم کو یکجا ہونا چاہیے اور اس پہ کوئی پارٹیزم، میں پی ٹی آئی سے بلانگ کرتا ہوں، کوئی نون لیگ سے کرتا ہے، کوئی کسی پارٹی سے کرتا ہے، لیکن اس سے یکسر بالاتر ہو کر اس ایشو پہ میرا گھر، میری پارٹی، میرا گروپ اس کے لیے ریڈی ہے کہ اس ایشو پہ ہم نے ایک ہو کے
اسے پرسیو کرنا چاہیے. ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ پہلے شادی خیل گروپ کے ساتھ تھے، پھر 2018 کے انتخابات میں آپ کالا باغ کے نواب زدگان کی الیکشن مہم چلاتے رہے. اس کے بعد آپ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے. اس میں آپ کے ذاتی مفاد ہیں یا تھانہ چکڑالہ کی عوام کے مفادات ہیں؟ دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں جو پی ٹی آئی میں شامل ہوا ہوں یہ میں نے 10 سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا. جہاں تک شادی خیل صاحب سے میرا بالکل پیار عزت توقیر کا سلسلہ تھا، میرا گروپ تھا. شادی خیل صاحبان یا وہ نواب صاحب کو میں نے سپورٹ کیا تھا اس لیے کیا تھا کہ شادی خیل صاحبان کا اپنا ایم پی اے کا کینڈیڈیٹ کوئی نہیں تھا. نواب صاحب کو سپورٹ کرنے کا میری لاجک یہ ہے. جہاں تک پی ٹی آئی میں آنے کا سلسلہ ہے تو علاقے کی ڈیمانڈ، علاقے کی ڈیولپمنٹ اور علاقے کی ضروریات ہیں کہ ہم اس پارٹی کو سپورٹ کریں جو علاقے کو ریٹرن دے. اور میرے سپورٹ کرنے کا 2-2.5 سال کے منیمم ٹرن میں ڈیوریشن میں یہ ہوا کہ میں آج تقریباً 1 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ اپنی یونین کونسل میں کروا کے بیٹھا ہوں، جس میں 1 سال یہ گورنمنٹ کی ڈسٹربنس بھی ہو گئی. 2 سال کے ٹرن میں ٹوٹل 1 ارب روپے میں کی ڈیولپمنٹ فنڈز لے کے میں اپنی یونین کونسل میں آیا ہوں. اور شاید پچھلے 50 سال سے کسی پارٹی نے، کسی گروپ نے اتنے فنڈز میری یونین کونسل میں کوئی نہیں لے کے آیا. صحیح. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا جو میں نے فیصلہ کیا تھا یہ ایک ویژن تھا میرے اپنے بھائی شہید ملک ناصر صاحب کا. یہ ویژن 2 سال سے نہیں 10 سال پہلے ہم نے یہ کر دیا ہوتا تو بہتر تھا. صحیح بات ہے. جی. پی ٹی آئی کا حقیقی آزادی اور تبدیلی کا نعرہ تھا. تھانہ چکڑالہ کی حد تک کیا کوئی تبدیلی آئی؟ 22 کروڑ عوام کو آزادی ملی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں چکڑالہ کی 22 کروڑ کی عوام کی بات تو بعد میں کریں گے، پہلے ہم کرتے ہیں اپنے چکڑالہ کی حد تک. چکڑالہ کی جو تبدیلی ہے وہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ 50 سال کی ڈیولپمنٹ ایک سائڈ پہ رکھ لیں، چاہے سکول کی ہو، چاہے روڈز کی ہو، چاہے الیکٹریفیکیشن کی ہو یا چاہے ہیلتھ میں ہو. 50 سال کی ڈیولپمنٹ ایک سائڈ پہ رکھ لیں اور اس ٹرن کی اس 3 سال کی ڈیولپمنٹ 5 سال کی ڈیولپمنٹ ایک سائڈ پہ رکھ لیں. کارپوریٹ روڈ دیکھ لیں، کوئی مین قصبہ، کوئی مین ڈھوک، کوئی مین ڈیرا ایسا نہیں ہے جہاں پہ کارپوریٹ روڈ نہ ہو. ود ان ٹاؤن، ود ان چکڑالہ سٹی کوئی ایسی گلی، کوئی ایسا رستہ نہیں ہے جہاں پہ سینیٹیشن اور سلیب نہ ہو. کوئی سکولز ود ان یونین کونسل، ود ان تھانہ چکڑالہ کوئی سکول ایسا نہیں گیا جس کی اپ گریڈیشن بلڈنگ کی صورت میں نہ ہوئی ہو. لیکن صحت کے مسائل بہت زیادہ ہیں. نہیں، یعنی آر ایچ سی جو ہے رورل ہیلتھ سینٹر، اس کو آپ اپ گریڈ نہیں کروا سکے اپنے ٹینیور میں. جی آر ایس سی اپ گریڈ ہوا ہے اور ٹاپ آف دا لسٹ جو آر ایس سیز ہیں ہمارے 15-16 آر ایس سیز ہیں ڈسٹرکٹ میں، ان میں ٹاپ آف دا لسٹ آیا ہے. علاقے کا ریموٹ ہونے کی اور سکیٹرڈ آبادی ہونے کی وجہ سے ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ٹی ایچ کیو لیول کا ہاسپٹل ہو، سینٹر میں کہیں پہ بن جائے جو تھانہ چکڑالہ کی پوری آبادی کو وہ میسر ہو اور پوری آبادی اس سے مستفید ہو سکے. آر ایس سی کی حد تک ڈیولپمنٹ ہے، آر ایس سی کی حد تک اپ گریڈیشن ہے، لیکن آر ایس سی ضرورت پوری نہیں کرتا. اب دیکھیں شہری کوئی ڈسٹرکٹ ہو یا شہری کسی ڈسٹرکٹ میں ایسا آر ایس سی ہو جہاں پہ 9 ایم او اور ڈبلیو ایم او ایٹ دا سیم ٹائم کام کریں. صحیح ہے. ہمارے آر ایس سی میں ماشاءاللہ 9 ڈبلیو ایم او اور ایم او مل کے کام کرتے رہے ہیں، لیکن آبادی کے مسائل، آبادی سکیٹرڈ ہے اور بہت زیادہ آبادی ہے، اس وجہ سے یہ ضرورت پوری نہیں کرتا. یہ آپ لوگ نہیں کہہ سکتے کہ آر ایس سی میں کوئی فالٹ ہے یا کمی بیشی ہے. صحیح ہے. آر ایس سی ڈیولپ ہوا ہے، اپ گریڈ بھی ہوا ہے، اس پہ کروڑوں روپے کے فنڈ بھی لگے ہیں. صحیح ہے. لیکن علاقے کی ضرورت آر ایس سی نہیں ہے، علاقے کی ضرورت زیادہ ہے. ٹی ایچ کیو لیول کا ہاسپٹل ایک ہونا چاہیے. 2022 اور 2023 میں آپ ہی کی حکومت پنجاب میں اور پورے پاکستان میں تھی. پنجاب گورنمنٹ نے ڈویژن بھی بنا دیے، ضلع بھی بہت سارے بنا دیے اور بہت ساری تحصیلیں بھی بنا دی. لیکن آپ کی حکومت میں پورے تھانہ چکڑالہ میں بہت سارے ایسے سیاسی شخصیات تھی جو عمران خان اور پی ٹی آئی میں کلیدی عہدوں پر تھی، لیکن آپ نے
پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو یہ مطالبہ کیوں نہ پیش کیا کہ چکڑالہ کو تحصیل بنایا جائے؟ میں وہ کہہ چکا ہوں نا پہلے کہ ہم لوگوں کی جو اپنی تقسیم ہے اس سے بہت زیادہ لاس ہو رہا ہے. ڈیولپمنٹ کی صورت میں بھی، اپ گریڈیشن کی صورت میں بھی ہونا چاہیے، پرسو کیا گیا تھا، لیکن بیڈ لک یہ ہوئی کہ جس مینرز میں جس ٹیمپو کے ساتھ پرسو کرنا چاہیے تھا اس کی نہ ہو سکی. یہ بات ٹھیک ہے. آپ کا کیا خیال ہے، چکڑالہ کو تحصیل بننا چاہیے؟ کیا یہ ضروری ہے؟ میں پہلے کہہ چکا ہوں نا کہ یہ خواہش کا خیال نہیں ہے، یہ اشد ضروری ہے. اشد ضروری. اشد ضروری ہے. اس سے لوگوں کو مستقبل، اس سے علاقے کی زندگی اور اس سے لوگوں کی جو آنے والی نسلوں کا سوال ہے. بہت شکریہ. جی شکریہ. بڑی نواز.